نے تمہیں کہا ہے مولویوں کی پھونکوں میں اور سید کی پھونک میں فرق ہے. اولاد رسول کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ دوسرے کو درجہ نہیں دیا جاتا. میں دراصل نبی پاک کے دین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آنا چندہ کسی سے نہیں لیا. مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی لندن سے پاکستان پہنچ گئے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد پہنچنے پر عقیدت مندوں کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا. مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کو قافلے کی شکل میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے براستہ گلبرگ گرین حسینیہ شریف کوہوٹا روڈ پر لایا گیا. اس موقع پر راستے میں متعدد جگہوں پر ان کا اہل سادات، علماء و مشائخ سمیت عقیدت مندوں کی طرف سے شاندار استقبال کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ کی صداؤں کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا. کھنہ پل کے علاوہ گلبرگ گرین ڈی چوک میں پیر محمد گلزار نقشبندی، اظہر شاہ، چودھری منصور، چودھری گلفراز، راجہ اشرف، چودھری اللہ دتا، چودھری سراج، چودھری کیسر، راجہ اورنگزیب و دیگر کی طرف سے بھی عقیدت بڑا استقبال کیا گیا. تاہم محبوب چوک بمبرتراڑ میں بھی غلام محی الدین کے باہر زیر سرپرستی پیر سید شبیر حسین شاہ گیلانی، پیر سخی محمد اور زیر نگرانی صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ کاظمی، سجادہ نشین دربار عالیہ رتی کسی سیداں سید ظاہر حسین شاہ کاظمی کی طرف سے بھی شاندار استقبال کیا گیا. تقریب میں مدرسہ غلام محی الدین کے خطیب قاری ماجد شیخ، پیر سید عادل حسین شاہ گیلانی، سید غازی شاہ، سید اسد علی شاہ، ملک ثاقب محمود، ایڈوکیٹ ملک احسان الحق، راجہ وحید حافظ ارسلان، کمران کیانی، ملک توقیر، راجہ مبارک سمیت اہل علاقہ سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کرتے ہوئے مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر جامعہ مدرسہ غلام محی الدین بمبرتراڑ میں زیر تعلیم طلباء کی طرف سے قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھا گیا. مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کی طرف سے محبتوں اور عقیدت کا اظہار کرنے پر عقیدت مندوں کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اچھا شاہ صاحب، آگے یہاں پہ حسینیہ جامعہ بھی ہے، درگاہ بھی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں دراصل نبی پاک کے دین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. میں ماں کی گود سے اٹھا تو میرے شاہ صاحب نے کہا میں نے تمہیں رسول کریم علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے، تم نے ساری زندگی سچے دین کی خدمت کر رہی ہے. میری ساری جائیداد کو ایک طرف رکھ لو، میری اکیلی یونیورسٹی کو ایک طرف رکھ لو. میری اکیلی یونیورسٹی پوری جائیداد سے دگنی قیمت کی ہے. اور لطف کی بات یہ کہ سارے لوگ گواہ ہیں. میں نے آنا چندہ کسی سے نہیں لیا. لندن میں میرا مدرسہ ہے، چندہ نہیں کسی سے لیا. ٹھنج میں میرا مدرسہ ہے. وہ حضرت صاحب کا فرمان تھا کہ تم نے دین کا کام کرنا، غیبی امداد تیرے ساتھ ہوگی. اور اس وقت علماء رکھے ہوئے، طلباء رکھے ہوئے. اب میں آیا ہوں انشاءاللہ انگریزی پڑھانے والے استاد بھی، عربی زبان بولنے لکھنے پڑھنے والے بھی، اساتذہ بھی اور دیگر علماء بھی انشاءاللہ رکھوں گا. اب میں آیا اس لیے ہوں کہ ماہ رمضان شریف سے پہلے مذہبی مدارس میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو نئے علماء ان دنوں میں دستیاب ہو سکتے ہیں اور نئے طالب علم بھی ان دنوں دستیاب ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ان دنوں میں ان کو مہیا کروں گا. اور اللہ کو اگر منظور ہے آپ لوگ یہ تماشا دیکھیں گے کہ میں پیسے کسی سے نہیں لوں گا، جو اللہ نے مجھے خود دیا ہے خرچ کروں گا. اچھا شاہ صاحب، اس وقت پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، تو آپ اولیاء کرام کی برکت سے بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کچھ دعا فرما دیں پاکستان کے لیے. میں آپ کو حلفاً کہوں گا، میں نے ایسی کوئی دعا نہیں مانگی کہ جس میں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات کے خوشگوار ہونے کے متعلق دعا نہ کی ہو، یا کشمیر کی آزادی کے بارے میں دعا نہ کی ہو. یہ روزانہ کا میرا معمول ہے. میری دعائیں ہمیشہ یہ دو چیزیں ہر حالت میں. اب بھی راستے میں کسی جگہ ان کا جلوس دیکھا کشمیریوں کا تو مجھے پتہ بعد میں لگا، اگر وہ وہاں پتہ نہ چلتا تو میں وہاں کھڑے ہو کے وہاں تقریر کرتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا. اور یاد رکھیں آج تک اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو خراب کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوا ہے. ان کا امام حسین کے ختم کرنے کے لیے لاکھوں تدبیریں کی کہ نہیں کی. جس کا 22 صوبوں کا ایک ملک جس کے قبضے میں تھا، آج اس کو لعنت بھیجی جا رہی ہے. اور امام حسین جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہیں، اس آدمی کا نام دنیا و قیامت دونوں جانوں میں بلند ہے اور بلند رہے گا. سچے دین پر قائم رہو، خدا تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے پتہ پوچھ کے آئیں گے. کوئی گھبرانے والی بات نہیں. قرآن نے کہا ہے تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
اور آپس میں جدا مت ہو۔ وہ فرماتے ہیں حبل اللہ کیا چیز ہے؟ حبل اللہ ہم آل بیت ہیں، آل بیت سے جو وابستہ رہا اس کا بیڑا پار ہے دونوں جہانوں میں۔ اہل بیت رسول سب سے دوری یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا علاقہ، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، علاقے کے مزاج سے آگاہ ہوں، اگرچہ ان راستوں میں کبھی سن 51-52 میں گزرا ہوں، اس کے بعد نہیں گزرا ہوں، مگر میں یہ جانتا ہوں میں اس علاقے کا آدمی ہوں۔ اس علاقے کا مزاج یہ ہے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے درویش کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، ہمارے محلے میں کسی خاتون کو بچھو نے کاٹ لیا، تو میں تو انگلینڈ ہوتا ہوں، تو مائی نے کہا مجھے دم کراؤ۔ کافی 6-7 مولوی آ کر انہوں نے دم کیا، مائی کو آرام نہ آیا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب کا پتہ کرو۔ میں اسی دن انگلینڈ سے آیا، وہ میرے پاس لائے۔ میں نے کہا اگر مائی صاحبہ آ سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں چلتا ہوں۔ وہ مائی صاحبہ کو لے آئے، مائی صاحب کو پہلی پھونک ماری، کہتا درد جاتا رہا۔ وہ کہتی ہے میں نے تمہیں کہا ہے مولویوں کی پھونکوں میں اور سید کی پھونک میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مزاج ہے اس علاقے کا۔ اولاد رسول کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ دوسرے کو درجہ نہیں دیا جاتا۔ اور آج اس ملک میں جو افراتفری ہے، سیاسی انقلابات ہیں، یاد رکھیں جس آدمی نے اپنی تحریک کو فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، باطل طاقتیں اللہ تعالیٰ پسپا کرے گا۔ جو لوگ حق کا ساتھ دے رہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور قیامت میں ان کو عزت بخشے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، پیر عبد القادر شاہ جیلانی صاحب یہاں پہ آمد فرما ہوئے، جو کہ آج ہی UK سے یہاں پہ تشریف لائے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 100 کی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہاں سے وہ آگے اپنی یونیورسٹی میں جائیں گے۔ اگر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ پہنچے، ملک پاکستان کے لیے بھی انہوں نے دعا فرمائی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔